یہ ان پیرنٹس کے بچے ہیں جنہوں نے اس کو یہاں سے اٹھا کے اس کرسی پہ بٹھایا ہے. ہمارا فیوچر سڑکوں پہ ہے, ہمارے بچے سڑکوں پہ ہیں, ہماری بچیاں سڑکوں پہ ہیں. 4 دن سے ہمارے بیٹیاں ہمارے بچے بھوک ہڑتال پہ ہیں. خود تو ہم ڈوب چکے ہیں صنم, لیکن ساتھ میں 1 کو نہیں 10 کو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو ڈبا کر لے جائیں گے. بلال وانی صاحب, امین صوفی صاحب, فاروق گاندربلی صاحب, الطاف گاندربلی صاحب ان کی آواز اجاگر کرنا چاہتی ہے. بہرحال ہم یہاں پہ ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے آخر کیوں یہاں پہ بچوں کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. 2 دن پہلے جو ہم نے سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ سٹوری آپ لوگوں نے دیکھی, یعنی کہ انڈین نرسنگ کونسل کی جانب سے اس کالج کو وڈرا کیا گیا ہے. یعنی کہ ان کی ڈگری خالی جموں کشمیر کے اندر محدود ہے, جموں کشمیر کے باہر کسی بھی جگہ پہ یہ ڈگری ان کی محدود نہیں ہے. بلال صاحب, میرے خیال میں سے اتہاس میں پہلی بار جموں کشمیر کی ڈگری دنیا بھر میں ویلڈ ہوتی ہے. یہ بچے 2 دن سے لگاتار در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں, نہیں یہاں پہ کوئی ہم سے بات کر رہے ہیں. ریزن ہے کیا؟ یہ پورا سسٹم ہی کالا ہے. اور جہاں تک اس کالج کا اتہاس ہم دیکھتے ہیں, اس کو ہم نے پرکھا, جانچا, ہم نے دیکھا سویرے سے. اگر کوئی خامی نہیں ہوتی ہے, پھر جو بھی اس کے چلانے والے ہیں, اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 4 پارٹنرز ہیں جو اس کو چلاتے ہیں, لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ اب پچھلے 3 دنوں سے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں. وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور بل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور شاید لوگوں کو یہاں پہ فیس کرنے میں وہ کتراتے ہیں, شرما رہے ہیں. ہمارا فیوچر سڑکوں پہ ہے, ہمارے بچے سڑکوں پہ ہیں, ہماری بچیاں سڑکوں پہ ہیں. پچھلے 3 دن سے وہ لوگ خالی ایک چیز پہ پیچھے پڑے ہوئے. میرے خیال سے ان کا دین اور ایمان خالی پیسہ ہے. وہ خالی فی کے ٹائم یہاں پہ آتے تھے, اپنا چہرہ ان کو دکھاتے تھے اور بھاشن دے کے چلے جاتے تھے. اور اگر INC نے ان کو وڈرا کیا, میرا ایک سوال ہے, اگر INC نے وڈرا کیا ہے, یہ پچھلے 5 سال سے ایسا مسئلہ چل رہا ہے, پھر انہوں نے نئے ایڈمیشن پچھلے سال کیسے لیے, 2 سال پہلے کیسے ایڈمیشن لیے؟ یا مجھے یہ ایک چیز بولیے آپ لوگ, جن کا 6ٹھا سیمسٹر چل رہا ہے یا جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ جسٹیفائی ان لوگوں کو کس طریقے سے کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ تو ان کا کیریئر داؤ پہ ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ خالی گاندربل کے نہیں ہے, میں بتاتا آپ کو چلوں, کپوارہ کے بھی کچھ ہے, اننت ناگ کے کچھ ہے, ہندوارہ کے کچھ ہے, اور بڑے رفیع آباد کے کچھ بچے میرے پیچھے ہیں. اور اتنے رو رہے ہیں یہ بچے ضرور قطار سے. اب ان کی آہ کو کون سنے گا؟ اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. کسی سیاست کو بالا تک رکھے, ہم کسی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ یہاں پہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, ایز اے ریسپانسبل سٹیزن گاندربل کے یہاں پہ ہم ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ہیں. یہ ان بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے. اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں. میری بس ایک ہی گزارش ہے, اگر یہ کالج بند ہونے جا رہا ہے, اس ایڈمنسٹریشن کو چاہے کہ ان کو کوئی اور کالج دے دے جہاں پہ یہ اکاموڈیٹ ہوئے. دیکھیے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, پیسہ انہوں نے ایک پیرنٹ مجھے کہہ رہا تھا کل, میں کن گاؤں میں کور بچس ایڈمشن. دوسرا پیرنٹ مجھے کل کہہ رہا تھا مجھے پیوان بچس بیون رچ سہ ما کر خودکشی پتمو 3 دنوں پہ سہ ڈپریشن مز, تمس کس کر جسٹیفائی. تو میری گزارش ہے اگر یہ کالج بند ہوا, اس میں خامی ہے, INC نے وڈرا کیا ہے, ان کو آپ لوگ کسی اور کالج میں جو ہے شفٹ کیجئے تاکہ ان کا ٹائم جو بھی بچے اور ڈگری بھی ہاتھ میں آئے. ناظرین محترم, آج ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے, جو میں بار بار کہتا ہوں. اس سے پہلے بھی میں نے بہت آواز اس پہ اٹھائی تھی. جموں کشمیر کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ بزنس کا ہب بن چکا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ فاروق گاندربلی صاحب بھی موجود ہیں, امین صوفی صاحب بھی موجود ہیں. فاروق صاحب, یہ بچے اب ناکام ہو چکے ہیں, لائن آرڈر کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. 2 دن پہلے سڑکوں پہ تھے, اب اندر آ چکے ہیں. اب 500 کو چھوڑ کے ان کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. اب اپروچ آپ کو یہاں پہ کیا ہے, کیا امید رکھیں گے؟ دیکھیے, بچوں کا فیوچر ہم ضائع نہیں ہونے دے دیں گے. فیوچر ان کا ضائع ہو جائے گا جن کی وجہ سے یہ بچے آج سڑکوں پہ ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے. اپنے مستقبل کے ساتھ ہم کھلواڑ بالکل بھی ہونے نہیں دے دیں گے. جو انڈین نرسنگ کونسل کی طرف سے جو ان کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں رجسٹریشن کے, یہ انسٹیٹیوٹ ان پہ نہیں اترا ہے. دیکھیے, آج کا جو دور ہے, پورا دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. ٹھیک ہے نا, جو ہمارا کشمیر ہے یہ ایک کنزیومر سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پہ ہماری اتنی فیسلٹی نہیں ہے, اتنا بڑا کوئی علاقہ نہیں ہے کہ سب بچوں کو کل نوکریاں مل سکتی ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر. ان بچوں کو کل جاب کے لیے, اپنے آپ کو چلانے کے لیے, اپنے پریوار کو چلانے کے لیے ہندوستان کے کونوں میں جانا پڑے گا نوکریوں کے لیے. ٹھیک ہے, جب یہ انسٹیٹیوٹ ویلڈ ہی نہیں ہے تو ان بچوں کے کیریئر کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے جس کو ہم ہونے نہیں دے دیں گے. پورا ٹیم جو سوشل ورکرز کا ٹیم ہے یہاں پہ گاندربل کا, جو ہم گاندربل کی تعمیر و ترقی کے لیے بات کر رہے ہیں, سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں. بے شک بلال صاحب کسی اور تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے, امین صاحب کسی اور تنظیم کے ساتھ وابستہ ہے, میں کسی اور پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں. لیکن جہاں پہ گاندربل کے بچوں کی کیریئر کی بات ہوتی ہے, سپورٹس کی بات ہوتی ہے, تعمیر و ترقی کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ گاندربل کی ایک ہسٹری ہے کہ سارے ہم لوگ
जो यूथ लीडरशिप है हम इकट्ठे जमा हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर की एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एजुकेशन सिस्टम को हमने बदलना पड़ेगा। जो करप्शन की वजह से ऐसे इंस्टीट्यूशनों को रजिस्ट्रेशन मिलती थी और बोपी की तरफ से फिर यहाँ पे गरीब बच्चों को सीटें मिलती हैं, ये सरासर एक खिलवाड़ है। मैं आपके माध्यम से गांधरबल के एमएलए जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है, उनकी आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, कहां पे है वो? ये खाली 400 बच्चे नहीं है यहाँ पे, ये उन पेरेंट्स के बच्चे हैं जिन्होंने उसको यहाँ से उठा के उस कुर्सी पे बिठाया है। ये एक आवाज है जिस आवाज को हम दबने नहीं दे देंगे। ये बच्चों का मसला नहीं है, ये बिलाल साहब का मसला है, ये अमीन साहब का मसला है, ये मेरा मसला है। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो इंतजामिया है इस इंस्टीट्यूट का, उनके ऊपर एक एफआईआर लगना चाहिए। कहां पे है वो? मुझे बताइए कहां पे है वो? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको वो मजबूर करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने के लिए। उनको चाहिए कि वो सामने आ जाए, हमारे साथ बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें और इन बच्चों के साथ बात करें, इनको हौसला दे दें। अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, बोपी की जिम्मेदारी बनती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों का किसी और इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में दाखिला हो ताकि इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ न हो सके। अमीन साहब क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, देखिए बात सीधी सी है। ये सिर्फ हमारे 400 बच्चे नहीं है, 400 फैमिलियाँ मुतासिर हो रही हैं। 400 बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, उनके कैरियर का सवाल है। एक सवाल है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे एक उंगली उठती है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये इंस्टीट्यूट कई सालों से काम कर रहा है गांधरबल में, कहाँ सोए हुए हैं? जो यहाँ का मेयर उन्होंने देखा कि आईएनसी ने उसको कैंसिल किया है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका ये मतलब है कि हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर के बाहर जॉब नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इंतजामिया से, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस से, मैं डीजीपी साहब से और अपने एसएसपी पोस्टवाल साहब से, गांधरबल के एसएसपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो बंदे इसको रन कर रहे हैं, जो बंदे इसको रन करें, उनका आप बैक देख लीजिए कि वो कैसे किन सिकंडों में फंसे हुए। अल्ताफ साहब, ये यहाँ पे जो आप बच्चे देख रहे हैं हमारा फ्यूचर है, आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर अब बर्बाद हो रहा है? हर एक फील्ड में, हर एक जगह कश्मीर की वो कोई भी जगह नहीं है जहां हमारे नौजवान, हमारे बेटियां, हमारे भाई जो हैं वो परेशान हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, 4 दिन से स्ट्राइक पे जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो है दरंद में है। 4 दिन से हमारे बेटियां, हमारे बच्चे भूख हड़ताल पे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यहाँ नहीं आया है। उनको यहाँ आना चाहिए था और यहाँ देखना चाहिए था। यहाँ अगर जो स्ट्राइक है, ये बच्चे जो है भूख हड़ताल पे हैं, इनको देखना चाहिए था, इनको सुनना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल या हमारी जो सरकार है वो ख्वाब खरगोश में है। 4 दिन से अभी तक यहाँ कोई आया नहीं। अब यहाँ के बच्चों ने फारूक साहब को अप्रोच किया, अल्ताफ साहब को अप्रोच किया, या अमीन सोफी साहब को अप्रोच किया, बिलाल वानी साहब को अप्रोच किया। किस लिए किया? क्योंकि एक उम्मीद, आप इनके लिए आप उम्मीद हैं। क्या उम्मीद रखेंगे बच्चे? देखिए, इंशाल्लाह जिस तरीके से अमीन साहब हैं, फारूक साहब हैं, बिलाल वानी साहब हैं, हमने ये तय किया है हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे और जो भी इनको मुश्किलातें होंगी उनमें हम इनको इंशाल्लाह निकालेंगे और इनके लिए जो रास्ता होगा वो हम इनके लिए निकालेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर हमें बोपी जाना पड़ेगा, सकीना यत्तू जो है हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, अभी जाएंगे हम। इनको भी, बच्चों को भी साथ उठाएंगे हम। बस से जो है बड़ी बसें वो यहाँ लाएंगे, बच्चों को भी साथ उठाएंगे। क्योंकि ये एक कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बदकिस्मती का आलम है। 4 दिन से ये यहाँ लटके हुए हैं, अभी तक बिल्कुल यहाँ कोई नहीं आया है। हमारा यही ताउन रहेगा। जिस तरीके से अभी अमीन साहब ने बोला, फारूक साहब ने बोला, बिलाल साहब ने बोला, हम इनके साथ शाना बशाना खड़ा है। हम चाहते हैं जो इनकी जो ग्रीवेंस है वो जल्द अज जल्द हल होनी चाहिए।